أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. خصوصی فضیلت الشیخ محترم قاری محمد صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے مخصوص انداز میں نصیحت فرمائیں۔ محترم قاری محمد صہیب احمد میر محمدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لائق صد تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس جسم کی ضروریات اور اس کی نشو و نما کے لیے خوراک اور غذا کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا۔ دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوایا، اور اس روح کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے ہی کیا۔ جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، طاقتور ہو، توانا ہو، اگر روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے تو انسانی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسانی زندگی کا تحقق روح کے ساتھ ہے، انسانی زندگی کی قیمت روح کے ساتھ ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ مٹی سے بنایا گیا جسم واپس مٹی میں چلا جائے گا، اور یہ روح
جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اگر اس کی نشو و نما مناسب طریقے سے کی گئی، اس کی غذا اس کو مہیا کی گئی، تو یہ روح واپس اللہ کی طرف ہی جائے گی، بلکہ ایک ایسا لبادہ اوڑھ کے جائے گی جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے پہ فرشتے سوال کریں گے، کس کو لے کے آئے ہو؟ جواب دینے والے جواب بھی دیں گے فرشتے، رجل صالح، عبد صالح، یہ نیک انسان ہے، اور آخر حکم یہ ہوگا کہ اس کو اعلی علیین میں پہنچا دیا جائے۔ لیکن اگر اس جسم کو تو مٹی میں جانا ہے، اس روح کی غذا کا اگر خیال نہ کیا گیا تو یہ اڑنے کے قابل نہیں رہے گی، یہ پرواز کے قابل نہیں رہے گی۔ پہلے آسمان تک لے کے جائیں گے فرشتے، لیکن دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور آخر اس روح کی بدبو کی وجہ سے اس کو فرشتے بھی پٹخ دیں گے، اور یہ زمین کے نیچے سجین تک پہنچا دی جائے گی۔ ایک مسلمان سے اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا کیا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کر لو کہ جب یہ موت کا وقت آئے، روح اور جسم کی جدائی اور افتراق کا وقت آئے، تو تمہاری خوبصورت کیفیت ہونی چاہیے، وہ اسلام کی کیفیت ہے اور ایمان کی کیفیت ہے۔ میں اور آپ چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہم سب کے متعلق ہمارا خالق و مالک جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ کون سا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے۔ خوبصورت گھر، مطمئن گھر اور مثالی گھرانہ کیسے بن سکتا ہے، اس کی 5 بنیادیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور 3 اصول پیش کروں گا، اور آخر میں 5 گزارشیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ مثالی گھرانہ، مطمئن خاندان، جس کو آپ اسلامی گھر کہہ سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے لیے جو دواعی جوالب اسلام نے پیش کیے ہیں، میں ان دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی گھر کی 5 بنیادیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، 2 چیزیں، تیسری چیز کا انتظار نہ کرو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ ان 2 بنیادوں کی روشنی میں سمجھ لو کہ میری بیٹی کا یہ گھر جنت بھی ہے اور اخروی جنت کا زینہ بھی ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، الا تفعلوا، اور اگر تم نے اس معیار کو ترک کر دیا، ٹھکرا دیا، پسند نہ کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض،
تو پھر دنیا کے اندر فتنہ بپا ہوگا، جس کی بنیادی طور پہ 3 شکلیں ہوں گی۔ کیسا فتنہ؟ پہلا فتنہ شاید کہ دوبارہ نیک سیرت شخص کا پیغام تم تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرا فتنہ، بار بار رشتہ اور ناطہ اور تعلق بنے گا اور بار بار ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا فتنہ، اگر ان معیارات کو قبول نہ کیا، دنیاوی جاہو منصب اور کر و فر کو معیار بنایا، تو زندگی میں دل کے مردہ ہونے کا وبال تم پہ پڑ جائے گا، اور جس خوشی کے ساتھ تم نے دین کو ٹھکرایا ہوگا، اسی خوشی کے ساتھ ہی بہت ساری مصیبتیں اور غم تمہیں سینے سے لگانے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی گھر کی پہلی بنیاد بیان کر دی ہے۔ اسلامی گھر، اس کی بنیاد ہوتی ہے دینداری، حسن اخلاق، عورت میں ہو یا مرد میں ہو، دونوں میں ہو اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس وقت تک دونوں یہ اس گھر کی جو میجر اکائیاں ہیں، جب تک ان دونوں میں نیکی غالب نہیں ہوگی، یہ اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ قانون ہے، نیک بنو گے ایک بنو گے، دونوں کی سوچ، دونوں کے تصورات، دونوں کے تفکرات، دونوں کے لیل و نہار کا رخ جب اللہ کی رضا ہوگا، تو پھر یہ دنیا میں بھی اپنے گھر کو، مثالی گھر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اپنے گھرانے کو یہ جنت کا باغیچہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بنیاد بیان کی، فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ اگر اپنے گھر کو مثالی بنانا چاہتے ہو، 3 اکائیاں اور اختیار کر لو۔ قلباً شاکرا، دل ایسا ہو اللہ کا شکر کرنے والا، ولساناً ذاکرا، زبان اللہ کا ذکر کرنے والی، وزوجة مؤمنہ تعینہ علی آخرتہ، اور اپنی زندگی کا ساتھی عورت ہو یا مرد ہو، ایسا تلاش کرے جو اس کی آخرت کے لیے اس کا ممد و معاون ثابت ہو۔ دنیا میں تو کھانے ہر عورت پکاتی ہے، دنیا میں گھر کا خرچ تو یہودی اور عیسائی بھی پورا کرتا ہے، دنیا میں تو چڑیا پرندے بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، دنیا میں تو شاید کہ جانور آج کل انسانوں سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے زوجتاً مؤمنہ تعینہ علی آخرتہ، خامد ہو یا بیوی ہو، ایسا تلاش کیا جائے جو اس کی آخرت کو بہتر بنانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بنیاد بیان کی، فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ یہ ساری کی ساری دنیا مال و متاع ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے، سب سے ثمین چیز کیا ہے، غالی چیز کیا ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے یا نیک خامد ہے۔ کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو یہی کامیابی کا زینہ ہے
اور یہی دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لوگوں کے ہاں ویسے 4 چیزیں رائج ہیں کہ لوگ جب گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو 4 پہلوؤں پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ لمالہا، فطرت کا تقاضا ہے، انسان خلق الرجل من الارض وجعل نہمته فيه، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے تمام تصورات کا محور مٹی ہے، اس لیے زمین اور پراپرٹی کو یہ بہت پسند کرتا ہے۔ وَخُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَجُعِلَتْ نَهْمَتُهَا فِيهِ، اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس کی خواہشات کا رخ اس کی طرف ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ یا تو تعلق اور رشتہ اور ناطہ قائم کرتے ہیں مال کی وجہ سے، وَلِحَسَبِهَا، یا خاندان کی وجہ سے، وَلِجَمَالِهَا، یہ کچھ کمزور لوگ جمال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ نیک بخت دین کو ہی مقدم کرتے ہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، مال کو بنیاد بنا کے گھر بنایا گیا، کبھی امن اور چین نہیں لے سکتا۔ سبب کیا ہے؟ لا تنكحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی بھی ایسے شخص جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو کہ مالدار ہے، یا کسی بھی عورت سے نکاح نہ کیا جائے کہ وہ مالدار ہے۔ کیوں؟ اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر خوف نہیں ہے صرف مال ہے تو یہ مال تو قارون کی وراثت ہے، قارونی عادات، فرعونی تفکرات، یہ تو آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس لیے فرمایا لا تزوجوهن لاموالهن فان اموالهن عسى ان يطغيهن، یہ مال ہی ان کو برباد کر دے گا۔ لا تنكحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، یہ مال تو آنے والے جانے والی چیز ہے، انسان اگر اللہ کا خوف نہیں رکھتا، اس کے اندر دینی طور پہ کمینگی ہے تو وہ باقی رہ جاتی ہے اور اسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حسب و نسب، اس کو بنیاد بنا کے تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، اور لوگ اس وقت باوجود اس کے کہ مسلمان تو ہو گئے لیکن بتوں کی پوجا کی خوشبو ابھی ان میں باقی ہے۔ کوئی سید ہے، کوئی کچھ ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے کہ بلال کون تھا جس کو اپنے باپ کا نام بھی پتا نہیں تھا؟ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابی الاسلام، میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میری معرفت اسلام سے ہی ہوئی ہے، میرے تو اور کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالا رنگ ہونے کے باوجود چلتے زمین پہ تھے، اور آپ سمجھتے ہیں اسٹارلٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے نا اس وقت، جیسی میسر تھی غلام کو۔ میں تھوڑا سا آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں، غلامی کا دور، لیکن چلتے زمین پہ تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ معیار ہے۔ یہی وجہ بنی کہ عبد الرحمن ابن عوف قریشی خاندان کے، انہوں نے اپنی ہمشیرہ اور اپنی بہن کا نکاح بلال کے ساتھ کرنے میں ہی سعادت سمجھی۔ کہتے ہیں ہماری برابری نہیں ہے، برابری ہوگی تو رشتہ ہوگا۔ ارے اللہ آپ کو عزت سے نوازے، برابری کرنے سے عزت نہیں بنتی، اللہ کو راضی کرنے سے عزت بنتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
افضل الامت بعد نبیہا، اس پوری امت میں سب سے افضل، لیکن وہ بھی بلال کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا، اے ہمارے سید اور سردار۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا۔ کیا سبب تھا؟ وہ مقام تھا، وہ معرفت تھی جو بلال کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی۔ اگر حسب و نسب ہی کسی کے کام آتا تو ابو جہل سے بڑا کون تھا جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا نا قریشی، لیکن پائے حقارت سے ٹھوکرے مار کے صحابہ نے اس کو کس طرح بدر کے مقام پہ کنویں میں قلیب بدر میں پھینک دیا، اس کے لواحقین کو اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہو نسب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ آج انسان کا عمل سست بھی ہو، بڑا خاندان، بڑی گاڑی، جب اس پہ بیٹھتا ہے انسان تو چھوٹی گاڑیوں سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن قیامت کو یہ روڈ، یہ گاڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں کچھ اور پروازیں ہیں، وہ عمل کی پروازیں ہیں۔ وہ کیسی پرواز ہے؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر عمل سست ہے تو خاندانی رکھ رکھاؤ اسے قیامت کو تیز نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف حسن و جمال کی وجہ سے گھر نہ بنایا جائے۔ سبب کیا ہے؟ جمال الوجہ ما قبح النفوس كقندیل على قبر المجوس، انسان دنیا جہان سے خوبصورت ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس نے اپنی حاجات کبھی رکھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک مجوسی جس کو مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے، قبر کے باہر آپ لائٹس لگا دیتے ہیں، انرجی سیور لگا دیتے ہیں اور قمقمے لگا دیتے ہیں، کیا مجوسی کی قبر میں یہ روشنی پہنچے گی؟ اسی طرح جس کے دل میں ایمانیات نہیں ہے، دنیا جہان سے خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کالحیۃ الصماء، وہ ایسا سانپ ہے جو کسی وقت بھی آپ کے ایمان کو ڈس سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کرو۔ اگر دین کے ساتھ حسن ہے، دین کے ساتھ مال ہے، دین کے ساتھ خاندان ہے، تو پھر یہ ایک ایک چیز نعمت بن جائے گی۔ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، مال جہاں حدیث کہتی ہے فتنہ ہے، وہاں مال نعمت بھی ہے۔ نعم المال الصالح للمرء الصالح، بندہ نیک ہے اور پھر مال ہے، دو نعمتیں اکٹھی ہو گئی۔ اسی لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے تاجر، لیکن سبب کیا تھا؟ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، جس شخص پاس تقوی ہے اور پھر وہ اربوں کا مالک ہے، یہ مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے سینوں تک ایمان کو پہنچانے کے لیے ہی وہ خرچ کرے گا۔ لیکن صرف مال، صرف خاندان، صرف جمال، یہ وبال ہی وبال ہے، یہ مصیبت ہی مصیبت ہے اگر دین نہ ہو۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ على شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس شخص کو نیک ساتھی زندگی میں مل جائے اس کا آدھا ایمان اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔
باقی آدھے میں وہ اللہ سے ڈر جائے. کیا نشانی ہے کہ یہ نیک ہے، یہ خامد نیک ہے، یہ بیوی صالحہ ہے؟ نیکی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا خیر النساء من تسرک اذا نظرت الیہا. جب بھی تم اپنے گھر والوں کو دیکھو، ان کی نیکی، ان کے حسن اہتمام، ان کی دین کی محبت اور دین کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو جائے. وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ. دوسری نشانی، کوئی بھی بات دین کے بارے میں اگر گھر والی کہتی ہے اور تم اس کو کہتے ہو، دونوں طرف سے فوراً لبیک کی آواز آنا، یہ اس کی صلاحیت، اس کی نیکی کی دلیل ہے. اور تیسری بات، وَتَحْفَظُكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِي. گردن کٹوانا تو اس کو قابل قبول ہے، لیکن آپ کے مال میں خیانت، آپ کی اولاد کی تربیت میں کمی یا اپنی عفت اور عصمت میں کوئی نقطہ آنے کی گنجائش اس کے کاغذات میں ہوتی نہیں ہے. یہ صلاحیت، یہ ہے نیکی، یہ ہے بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی خوبصورت گھر کی بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں ایک بات بیان کی ہے. فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. لوگوں، دنیا کی تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں: المرأة الصالحہ، نیک بیوی، وطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. اب ان تینوں چیزوں کو چیک کیجئے. ایک گھر ہو جس میں خامد یا بیوی نیک ہے، خامد بھی پاکیزگی اور پاکی اور نظافت اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، اور عورت بھی اس بات کو اپنا شعار سمجھتی ہے، اور دونوں کی نماز جو ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے. یہ اللہ کے رسول کی پسند بھی ہے. اور یہ تین معیار اللہ کسی کو دے دے تو اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ بنیادوں کو بیان اس لیے کیا ہے. کوئی گھر بن چکا ہے، کوئی بننے جا رہا ہے، اور کوئی کل کلاں بنے گا. اگر کسی نے مثالی گھر بنانا ہے یا بن چکا ہے تو اس کو دوبارہ اس کو ترتیب دینا چاہتا ہے تو ان بنیادوں کو سامنے رکھے. صلاحیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 صلاحیتیں جو بیان کی، میں ان کو سمرائز کرنا چاہوں گا. اخلاق، صلاحیت، نیکی کو مقدم کرنا، زبان ذکر کرنے والی ہو، دل شکر کرنے والا ہو، اور 5ویں بات، دونوں جہتوں میں صرف ایک مرکزی نقطہ ہو کہ ہم نے آخرت میں بھی کامیابی لینی ہے اور اکٹھے ہی جنت میں جانا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہمیں ان 5 بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں میں ان کو شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے ان 3 اصولوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت گھر کو مضبوط و مربوط بنانے کے لیے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا اصول، اور یہ حقیقت میں نے اس کو اصول کا نام دیا ہے، یہ ہیں ذمہ داریاں. گیو اینڈ ٹیک جب تک نہیں ہوگا کسی گھر میں، اس کی کارکردگی ایکسیلنس نہیں ہو سکتی. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے.
پہلی ذمہ داری مرد کی اور عورت کی. مرد کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں، اپنی اولاد کی تربیت کا بہترین فارمیشن پیش کرے. نماز کی پابندی، حسن اخلاق کی تربیت، پاکیزگی اور عفت و عصمت، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، ہمدردی اور خیرخواہی کے پہلوؤں کو غالب کرنا، اور کسی بھی بڑی بات، کشمکش اور تناؤ کی بات کو سن کے ٹالرنس اختیار کرنا، یہ ذمہ داری ہے. خود نماز کی پابندی کر لینا اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پابندی نہ کروانا، اس کا مطلب ہے کہ شخص فیل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، راز بھی سمجھ لیجئے. انسان نے بہت بڑے کام کرنے ہوں تو اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے کرتا ہے، اور اگر اپنے پیارے ساتھ نہ ہوں تو کسی جگہ پہ بھی غیر پیارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان تنے تنہا رہ جاتا ہے. اس لیے بنیاد سے، آفرینش سے اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنے کا فارمولہ اللہ کے رسول نے پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد تو پڑھتے. کتنی تہجد پڑھتے؟ حتی تتفطر قدما. تہجد کی حالت یہ تھی کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے ہیں. اور مومنوں کی ماں سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع هذا؟ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت آپ کو اللہ نے عطا کی، کتنی بڑی عظمت. انا سید ولد آدم ولا فخر، دنیا والوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں، نہ آج تک ایسی ہستی اللہ نے پیدا کی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی. فرمایا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا تو مقام ہی بڑا ہے. فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جتنا بڑا مقام ہے اتنا ہی بڑا مجھے شکر گزار بننا چاہیے نا، میں اس لیے پڑھتا ہوں. خود کھڑے ہوتے، ساتھ فرماتے یا عائشہ یا ام عبداللہ یا عائش قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو اور تہجد پڑھو، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو، اکیلے نہیں، ساتھ لے کے چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان کے گھر میں آپ تشریف فرماتے، رات کی تاریکی ہے. استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، آپ گھبرائے ہوئے اٹھے. کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن. آج رات کتنے خزانے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، کتنے فتنے دنیا میں آئے ہیں. ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. جلدی کرو، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، یہ نماز پڑھیں، کیونکہ دنیا میں بہت ساری عورتیں نعمتیں حاصل کرنے والی ہوں گی، قیامت کو محروم ہو جائیں گی. کیا فرمایا؟ نماز پڑھو. خزانے بھی نازل ہوئے، فتنے بھی آئے. پتہ یہ چلا فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ، خزانوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کا ذریعہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے. ایقظوا صواحب الحجرات، اکیلے نہیں اٹھے، اپنے گھر والیوں کو اٹھایا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلى وایقظ اہلہ فإن ابت نضح فی وجہها الماء. اللہ تعالی رحمت کی برکھا برساتا ہے اس شخص پہ، برسائے، دعا بھی دے دی. کس شخص پہ؟ جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ پسو پیش کرتی ہے نضح فی وجہها الماء، پانی کے چھینٹے لگاتا ہے تاکہ جنت کے سفر میں اس کو اپنا ساتھی بنا لے. باوجود اس کے کہ سخت سردی میں تو یہ
کلفت والا معاملہ ہے، لیکن چند یہ پانی کے قطرات شاید کہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ۔ یہی عمل اگر عورت کرتی ہے تو اللہ کی رحمت کی برکھا اس پہ بھی برس جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کر دی تو رات کی تاریکی میں سحری کے وقت ان کے گھر چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، بیٹی کو اٹھایا، اٹھو تہجد پڑھو۔ یہ نہ کہنا کہ اب میرا تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ لوگوں کے تصورات ہیں نا، بس جی بیٹی سے فارغ ہو گئے۔ نہیں، موت تک، زندگی کی آخری رمق تک کوئی شخص فارغ نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی جا کے تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ اٹھو، اس کام کو تو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر سے آگی ہو تو اب نمازوں کے اندر کوئی سستی آ جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت کے تسلسل کو باقی رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول بیان کیا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول پیدا کرے، مواقع مہیا کرے۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جہاں کم از کم بیٹھ کر اس کی گھر والی ان صحابیات کے قصص پڑھ سکے جن کی زندگیاں ان کے لیے نمونہ ہے۔ گھر کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو جہاں قرآن کی آواز آئے، کوئی ایسی مجلس ہو۔ بہت سارے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی روم ہے اور یہ ٹی وی ہال ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کارنر جو ہے صرف اس لیے ہے کہ یہاں روحانیت کو تازہ کیا جائے گا۔ کتنے خوبصورت بات ہو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا گھر بنے کہ بیٹی بھی اٹھے، بیوی بھی اٹھے، تو اٹھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اذکار کے بعد پہلا کام یہ ہوتا منزل پوری کرنی ہے۔ کھانا بھی پک رہا ہے، چمچ بھی چل رہا ہے، اور جب کھانا پک کے امام شافعی جیسے رحمہ اللہ تعالی کے پاس آئے تو وہ ایک لقمہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایک اور کھا لیتا ہوں، کتنا لذیذ ہے۔ وہ کھاتے ہیں تو جی چاہتا ہے چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں، بہت سارا کھانا کھا جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اس قرآن کی برکت ہے۔ جب سوال کیا گیا تو باپ بیٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں میری بیٹی نے کھانا پکایا تھا، جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، ادھر سے کھانا پک جاتا ہے، چمچ ہلاتی ہے، ادھر سے 5 پارے منزل مکمل کر لیتی ہے۔ یہ تصور کہاں گم ہو گیا؟ کیسے کھانے میں برکت آئے؟ فوڈ پوائزنگ کیوں نہ ہو، ہمیں پرابلمز کیوں نہ ہو، سٹمک کی پین کیوں نہ ہو، سر کیوں نہ چکرائے، سستی اور کاہلی کیوں نہ آئے ہمارے جسموں میں۔ جن ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں، یا وہ ہوٹلز کا ہوتا ہے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یا اس بیٹی کا ہوتا ہے جو موسیقی لگا کے کھانا پکائے گی، یا اس عورت کا ہوتا ہے کھانا پکا جو ڈائجسٹ کھول کے ورق بدل رہی ہے اور ساتھ ساتھ چمچ چلا رہی ہے، یا اخبار جہاں وقت ضیاء پڑھتے پڑھتے وہ کھانا پکائے۔ بھلا اس کھانے میں بھی برکت آ سکتی ہے؟ برکت کا منبع و مصدر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کو جب تک حاصل نہیں کیا جائے گا برکت نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ لیکن آج سوء اتفاق یہ ہے، فنکشنز، کوئی گیدرنگ ہو یا کوئی اکٹھ ہو، وہاں تو اپنی بیوی کو لے جانے میں ہر شخص تیار رہتا ہے، لیکن اگر قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے فرامین کو پیش کرنے کے مجلس ہو، وہاں نہیں کوئی لے کے جائے گا۔ اور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں بصد احترام، ہاں اگر فنکشن ہو آن ٹائم،
اور اگر پتا ہو کہ آج درس ہے، یہ تو مولویوں کی بات ہے، چھوڑیں، کھانے کے وقت پہنچ ہی جائیں گے۔ یہ انسان کی طبیعت کا عکاس ہے، اور انسان کی زبان اور عمل اس کے داخلی مواضع جو ہوتے ہیں اس کا عکاس ہوتا ہے کہ اس کی تڑپ کیسی ہے۔ کبھی یہ خواہش کی کسی مسلمان نے آج فلاں جگہ ایک روحانی مجلس ہے، میں نے اس لیے جانا ہے میری روحانیت امپروو ہو، وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ وگرنہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے جہاں بہت سارا مقام مجھے ملے گا یا کم از کم کھانے سے میری تواضع ہو جائے، وہاں تو ایسے لپکتے نظر آتے ہیں انسان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، لوگوں قیامت کے نزدیک تین چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اخن لیستأنس بہ، ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے، چلے جائیں گے ایک ایک کر کے، اور دنیا کو احساس تک نہیں ہوگا، جن کے پاس بیٹھ کے انسان اپنا ایمان تازہ کر لے۔ اخن لیستأنس بہ، تھے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، لیکن ساتھی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تعال تعال اجلس بنا نؤمن ساعہ، ذرا تشریف رکھیے، تھوڑی سی ایمانیات کی بات کریں، تھوڑا سا ایمان تازہ ہو جائے۔ اس بات کو پیش کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ وَدِرْهَمٌ حلال، حلال درہم ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، لوگ حرام پہ اتنے چل نکلیں گے اور پرواہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ہوگا کیا؟ لا يبال المرء امن الحلال ام من الحرام، کچھ پرواہ نہیں ہوگی یہ حرام کا درہم ہے یہ حلال کا ہے، ان کو صرف یہ ہوگا کہ ہمارے پاس پہنچنا چاہیے، کسی بھی اینی وے، کوئی بھی راستہ استعمال ہو، ہمیں پیسہ ملنا چاہیے۔ جبکہ سلف کی یہ روایت نہیں رہی۔ سلف کی یہ روایت تھی، خوبصورت گھرانے کی جھلک میں دے دیتا ہوں۔ نیک عورتیں جب اپنے خامدوں کو سفر کے لیے الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آتی، ناراض نہ ہوئیے گا، آج یہ خوبصورت پہلو بھی ختم ہو گیا ہے۔ کون آتی ہے دروازے تک؟ بلکہ آج تو حالت یہ ہے، اگر میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا، جیسے کہ ہم تک اطلاعات پہنچتی ہیں فتوے کی صورت میں، استفتاء کی صورت میں، کہ آج عورت کی خواہش ہوتی ہے یہ جانے والا بنے، یہ گھر ہوگا تو چائے طلب کرے گا، کہے گا کپڑے وہ جو ہیں وہ درست کر دے، یہ کام کر دیں، یہ گھر سے جائے تو ہمیں سونے کا موقع ملے یا ہمیں تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع ملے۔ ایسی عورت میں کیا برکت ہوگی جو باعث مصیبت سمجھتی ہے اپنے خامد کو۔ عورت ہو تو عائشہ جیسی رضی اللہ عنہا، جب سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے پاس آنا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، تو اونٹ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا، تبادلہ کر لیا۔ انہوں نے سمجھا یہ اونٹ چونکہ عائشہ کا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس پہ سوار ہوگی، آپ اسی اونٹ کی طرف آگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، ابھی تک تشریف لائے، تو کیا کہتی ہیں؟ اللہم سلط علی اقربا تلدغنی، اے اللہ میں آپ کے پیغمبر سے دور رہنا پسند نہیں کرتی، مجھے بچھو کیوں نہیں کاٹ جاتا اس دوری کے۔ اللہ کے رسول مجھ سے دور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تربیت یہ فرمائی، اور تربیت کی جھلک کیا ہے؟ دروازے تک عورت آ رہی ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا دے رہی ہے۔ دعا تو آپ کو یاد ہی ہوگی، استودعکم اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، تیرے دین کو اور میں تجھے امانت کے طور پہ اور تیرے خاتمہ اعمال کو میں اللہ کی ضمانت اور سپرد میں کر کے بھیجتی ہوں۔ اب ذرا بتائیے، دنیا میں کسی کی ضمانت اتنی قوی ہے جتنی رب کی ضمانت ہے؟ جو رب کی ضمانت میں دے دیا جائے، اس رب کی ضمانت کے حصار کو توڑ کون سکتا ہے؟ لیکن اگر شاید کہ میں
مایوسی کی طرف نہ چلا جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سب نے اپنے گھر والوں کو یہ دعائیں تو سکھائی ہوں گی اور سب کو دعا تو یاد ہی ہوگی، اور جانے والا بھی دعا دے کے رخصت ہوتا، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائع، میں بھی تمہیں ایسے خالق کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں جس کی ضمانت میں جو آ جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سلف کی روایت کیا رہی ہے، عورت اپنے خامد کو روکتی اور کہتی ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار۔ سنو، اللہ کی ضمانت میں جاؤ، اللہ کی امانت میں جاؤ، لیکن حرام سے بچنا۔ میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکیں گے، دنیا کی تکلیفیں تو برداشت کر سکیں گے، لیکن تیری حرام کمائی کی وجہ سے قیامت کو جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون پیغام دیتی ہے آج؟ ہاں، یہ میں کہہ سکتا ہوں جو اطلاعات پہنچتی ہیں کہ دروازے تک آتی ہوگی کہ اللہ کی بندی، لیکن ایک فٹ لمبی لسٹ دینے آتی ہوگی کہ یہ سودا سلف لیتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کہاں سے لانا ہے، میری یہ ضروریات ہیں۔ اللہ کی ضمانت میں دینا یا اپنی زندگی کو خوبصورت پہلوؤں میں ثابت کر دینا، یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَسُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا، سنت کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا اور سنت کی محبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک تین چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، وہاں عورت کی ذمہ داری ہے کہ اطاعت، فرما برداری اپنا شعار بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جس عورت کے اندر 5 صلاحیتیں آ جائیں، 5 نمازوں کی پابند ہے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہے، اور اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کا خیال رکھنے والی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ یہ پہلو اطاعت، ویسے تعجب کی بات ہے کہ اس پہلو پہ میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ اس پہلو کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی محکمے میں عورت ذمہ دار ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کہوں میری بات کو مانا جائے۔ جب تک یس باس نہیں ہے، محکمہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ نہیں، آپ کو اس آرڈر کی اوبے کرنا پڑے گی، وگرنہ آپ کو ٹرمینیشن لیٹر مل جائے گا۔ آپ کی بھی خواہشات ہیں اور مرد کی بھی خواہشات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خواہش کا اظہار فرمایا جو خواہش ہی نہیں بلکہ جنت کی ضمانت ہے اور جنت کا ٹکٹ ہے۔ اطاعت، فرما برداری، اور کس بات میں؟ خیر میں، نیکی میں، بلائی میں، برائی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر خامد کسی برائی کا حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت دنیا سے چلی جائے، خامد اس پہ راضی ہے، وہ دنیا سے جائے گی تو دنیا کو چھوڑ کے، لیکن جائے گا اس کا روح سیدھا جنت میں ہی۔ اس لیے سلف صالحین ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کون کیا کہتا ہے، وہ کہتے تھے ہمارا صرف ایک نقطہ ہے، خامد کیسے راضی ہو سکتا ہے، تاکہ جنت کو پختہ کرنا چاہتے ہیں۔
یہی وجہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رنگ کالا تھا اور ان کی بیوی بہت نیک تھی. ایک دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ دونوں ہی جنت میں جائیں گے، دونوں جنت میں جائیں گے. آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کو اللہ نے جنت دے دینی ہے کہ میرا رنگ کالا ہے لیکن آپ نے صبر کیا، اور میرے شکر کی وجہ سے مجھے اللہ نے جنت دے دینی ہے کہ میں نے آپ جیسی نیک عورت پہ شکر کر لیا. اور نیک بیوی کی علامت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے، آپ نے پوچھا ازات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، شادی شدہ ہو. کیف انتی لہو، کیسی ہو اپنے خامند کے متعلق؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ. سرتاج رسول آپ نے سمجھایا ہوا ہے جب تک جسم عاجز نہیں آ جاتا اس کی اطاعت میں نے کبھی کمی کی ہی نہیں ہے. فرمایا سنو انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، غور کر لے وہ تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. بات ختم ہوگی. اطاعت کا یہ پہلو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. اور باتیں تو ساری 5 ہی ہیں نا، نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، نیکی کی بات پہ لبیک کہہ دے، بچوں کی تربیت اچھی کرے، اور والد اور خامد کے مال کی حفاظت کرے. کچھ چھٹا آپشن تو ہے ہی نہیں حدیث میں. اس پہلوؤں کو اختیار کرنے والی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نوید یہ ہے، جنت کی 8 دروازے کھلے ہوں گے، جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. دوسرا اصول خامد کو چاہیے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو اصول میں بیان کر رہا ہوں اس کو اگر آپ چیک کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کیوں اجڑتے ہیں. گھر اجڑتا ہے، گھر میں دین نہیں ہے، جہالت ہے. گھر کیوں اجڑتا ہے؟ بات نہیں مانتی یا وہ اس کا احترام نہیں کرتا. اور دوسرا اصول یہ اصل میں گھر کو مضبوط بنانے کے اصول ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات کو عبادت سمجھ کے پورا کرے. میں نے لفظ بہت موٹا بول دیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ عبادت اور خرچ یہ کیسے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقدام ابن معدی کریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم اپنی گھر والی کو جو مال کھلاتے ہو، حتی ما تجعل فی فی امرأتک، حتی اللقمہ تجعلها فی فی امرأتک تکون لک صدقہ. تم اپنے گھر والی کو جو کھلاتے ہو، بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، خادم آپ کی متحدی میں کام کرنے والا، اس کا مشاہرہ، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، حتیٰ کہ جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہو. شرط ایک ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، خرچ کرتے وقت یہ کہہ دے میرے مالک بچوں کی پرورش ہے تو واجب، لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا. گھر والوں کی ضروریات پورا کرنا تو واجب، لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا. خادم ماتحتی میں کام کرنے والے کی ضروریات کا خیال کرنا تو واجب، لیکن اللہ تو راضی ہو جانا. قیامت کا دن ہوگا، تم نے اگر اربوں روپے بھی ان 4 مدات میں خرچ کیے ہیں تو نامہ اعمال میں یہ خرچ نہیں لکھا ہوگا، یہ تمہاری طرف سے صدقہ لکھا ہوگا. اور صدقہ عبادت. اور صحیح مسلم کی روایت تو کاش کسی مرد کو یاد رہے تو اس کا گھر اجڑتا نہیں ہے. شریعت نا بڑی خوبصورت ہے، وہ صرف عورتوں کو ہی پیغام نہیں دیتی، مردوں کی بھی نوک پلک سیدھی کرتی ہے اتنا ہی جتنا عورتوں کی. اس لیے فرمایا
أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كسر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله وهو زان. جو شخص نکاح کرتا ہے مہر تھوڑا دیتا ہے یا زیادہ، لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں نے گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرنا، حقوق کو پورا نہیں کرنا، دھوکہ دیتا ہے، فمات، مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ بدکاروں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. شریعت کامل تصور پیش کرتی ہے. اس لیے صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک. ایک دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو نے، ایک دینار مسکین کو دیا، ایک دینار گردن آزاد کرنے کے لیے دیا، اور ایک دینار گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا. میں نے ایک لفظ بولا ہے جائز، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. 4 دینار ہیں. قیامت کا دن ہوگا اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، مسکین پر، اللہ کی راہ میں، گردن کی آزادی میں، اور گھر والی پر. ان 4 دیناروں کا جب اجر سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا. یہاں میں نے لفظ جائز بول دیا، اس کا ایک سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزاج مسلم یہ ہے لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا. تمہارا کھانا چونکہ حلال کا ہے، تمہارا کھانا متقی ہی کھائے، اور تمہارا دوست، تمہارا مصاحب، تمہارا ملازم، تمہارا زمیل اور تمہارا ہم نوالا، ہم پیالہ مومن ہو. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر یہ اوصاف اپنے ساتھی میں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی شکنجے میں آ چکا ہے. صرف اپنے تعلق کو پالنے کے لیے لاکھوں برباد کرنے والا قیامت کو پھنس جائے گا. گھر میں ضرورت ہے اور اس ضرورت کا خیال نہیں، اور لوگوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز کے چکر لگائے جا رہے ہیں. یہ مزاج مسلم نہیں ہے، یہ مزاج شریعت نہیں ہے. اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے اور دنیا کی ریل پیل کو ظاہر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کا شکر ادا کرنے کا تو حکم دیا ہے کہ مال ہے تو ضرورت مند کو دو، اللہ کے دین پہ لگاؤ، لیکن مال کی نمائش کا کوئی حکم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تیرا کھانا متقی ہی کھائے. وہ کھائے گا دعا دے گا، اور برا شخص کھائے گا تیرے مال میں اور طمع کرے گا، اور ایک وقت آئے گا یہ طمع اس کو اندھا کرے گا، اور پھر وہ تجھے اندھا کرنے کی سوچے گا، اور آخر تیرے مال میں اتنا طماع ہو جائے گا، اتنا حریص ہوگا کہ شاید تیری جان کو بھی ختم کر دے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس لیے قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اپنے ہاتھ خود ہی چبا رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے. یقول، اور ساتھ بول رہا ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا. یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میں کیا کر بیٹھا، میں نے فلاں کو دوست بنایا، وہ میرا ہم نوالا ہم پیالہ بنا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کی صحبت نے مجھے برباد کیا. اور کیسا برباد کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے قرآن کے احکامات کے آ جانے کے بعد گمراہ اس نے مجھے کیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان تو بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. مفسرین بحث کرتے ہیں بات دوست کی ہو رہی تھی، لفظ شیطان کا آ گیا، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جو دوست دین سے دور کرتا ہے وہ ہوتا ہی شیطان ہے. اس لیے آخری سورت جو ہے نا قل اعوذ برب الناس میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے. ابن القیم کیا کہتے ہیں کیوں بار بار یہ لفظ آیا؟ اس لیے کہ اصل دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. یہ شیطان کا نام تو لیتے ہیں جو اس سے ڈالتا ہے، لیکن شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آتا، وہ انسانی شکل میں ہی آ کے بس سے ڈلواتا ہے اور انسان کو غلط راستے پہ چلا دیتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے. سامعین محترم، المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. نیکوں کے ساتھ کو بیٹھے، اس میں نیکی کی تڑپ، نیکی کی خوشبو، نیکی کا رنگ پیدا ہوتا ہے. برے کے ساتھ بیٹھو، وہی غلط زبان، وہی فلرٹ زبان اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہی اس کے رویے بنتے ہیں. المجالسہ تولد المجانسہ، جیسے بیٹھو گے یہ کاربن پیپر ہے، اسی طرح کے بن جاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اچھا دوست اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ ایک کستوری بیچنے والا ہے اور اس کے 3 آپشن ہیں. اما ان یحزیک، آپ کستوری والے سے دوستی لگا لیں تو دوست کو آخر اس کا احترام کرتا ہے، اس کو کستوری تحفے میں دے دے گا، تب بھی خوشبو آ گئی. وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لیکن خوشبو تو پسندیدہ چیز ہے، آپ خود خرید لیں گے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، نہ آپ خریدنے کے اس وقت قابل ہیں نہ وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے. کستوری والے کے پاس چند لمحات بیٹھیں گے تو معطر تو ہوں گے. صحبتکم فازددت نورا وبہجا ومن يصحب الطیب المعطر يعبق. اس لیے کہنے والا کہتا میں نے جب سے آپ کا ساتھ اختیار کیا ہے میرے اندر خوشبو تو کیا، میری روح بھی جو ہے وہ معطر رہتی ہے آپ کے ایمان کی خوشبو میں. ومن يصحب الطیب المعطر يعبق، اور جو خوشبو کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے جب ہوا آتی ہے تو یہ ہوا اس خوشبو کو دور دور تک پہنچانے والی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اچھا دوست. اور اس کی دنیا میں مثال کیسے فٹ کریں گے؟ نیک دوست کے پاس بیٹھیں گے، وہ نیکی کی بات آپ کو کہہ دے گا، وہ نہیں بول رہا آپ سوال کر کے پوچھ لیں گے. اور اگر دونوں پہلو نہیں ہیں تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کا نام نیک بن جاتا ہے. کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، کیوں؟ اس کی فلاں نیک آدمی سے بڑی صحبت رہی ہے. اور برا دوست کنافخ الکیر، یہ بھٹی رکھ کے پھونکے مارنے والا، لوہے کو گرم کرنے والا. اب اس کے پاس بیٹھو گے، اما ان یحرق ثیابک، اب آگ جل رہی ہے،
کوئی چنگاری اڑ کے آئے گی تیرے کپڑوں کو جلا دے گی، بیٹھو اس کے پاس بھٹی کے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْ رِيحٍ خَبِيثَةٍ، اور اگر برے کے ساتھ بیٹھو گے نہیں کپڑے جلے تو کم از کم دھواں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا۔ یہی وجہ ہے کہ برا یا تو تمہیں اپنے جیسا برا بنا لے گا، نہیں تو آپ اس کی برائی میں ملوث ایسے ہوں گے، لوگ کہیں گے دیکھا ہے یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں قل لي من تعاشر قلت من انت، مجھے بتاؤ کس کے ساتھ بیٹھتی ہو، میں تیری حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ لا تسأل عن قريني، لا تسأل عن المرء واسأل عن قريني، وكل قرين بالمقارن يقتدي، کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو دیکھو یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی شناخت اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے الناس كأسراب القطع، انسان پرندوں جیسا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کبھی فاختہ اور کوا اکٹھے بیٹھے ہوں؟ ہو سکتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بات پڑھی، باہر نکلے تو کوا اور فاختہ اکٹھی بیٹھی، فتعجب، بڑے پریشان ہو یہ کیا ہو گیا، کوا اور فاختہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کیسے بیٹھ گئے؟ اسی حیرانگی میں تھوڑا سا آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوے کو اور فاختہ کو دونوں کی ٹانگوں کو باندھا ہوا تھا اور دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں واقعی الناس كأسراب القطع، ویسے کوا اور فاختہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکتے، ان دونوں کو باندھا گیا ہے۔ اسی طرح شیطان باندھ دے تو باندھ دے کسی غلط کو اچھے کے ساتھ اور اچھے کو غلط کے ساتھ، نیک آدمی کبھی برے کی صحبت کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی سے اخراجات پورے کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی شہزادی ہے، جب ان کی شادی کی، اتنی مہنگی بیٹی، دنیا ساری بیچ کے خریدنا چاہو تو کوئی خرید نہیں سکتا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میرے پاس تشریف لائیں تو حالت کیا ہے، استقت بالقرب، مشکیزہ اٹھا کے چشمے سے پانی بھر کے کندھے پہ اٹھا کے لاتی ہیں، گردن پہ نشان پڑ گئے۔ اور میں یہاں رکنا چاہوں گا، اے میری محترمہ بیٹی اور بہن، آج ہر کمرے میں دو سسٹم ہے، کولڈ اینڈ ہاٹ۔ ادھر سرتاج رسول کی بیٹی مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہے، اتنی آسانیوں کے بعد بھی اگر اللہ کا شکر نہیں تو کب؟ اور روایت کے اگلے لفظ کیا ہے، وَاسْتَقَتْ بِالْقَرْبَةِ، جہاں مشکیزہ اٹھا کے لاتی، فَجَرَّتْ بِالرُّحَى وَجَرَّتْ بِالرَّحَى، آٹا گھر میں نہیں ہوتا تھا، چکی کے پاٹ باپ نے دیے تھے، جو رکھتی اور آٹا خود بناتی، حتی اثرت بیدیہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ نشان بن گئے۔ آج ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں گھر کے سٹور میں پڑی نظر آتی ہیں، پھر بھی یہ مسلمان عورت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وقمت البیت، فاطمہ الزہرا گھر میں جھاڑو خود دے رہی ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی سے کام کروا نہیں سکتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لونڈیاں موجود تھی اور غلام موجود تھے۔ کیا ہوا جب وہ صفائی کرتی ہے، حتی غبرت ثیابها، ایسے لگتا جیسے مٹی سے نکل کے آئی۔ واوقدت القدر، ہنڈیا خود پکاتی، حتی دکنت ثیابها، اس وقت گیس کے چولہے نہیں تھے، اوون نہیں تھا، نہ جانے کس طرح وہ کھانا پکاتی، ایسے لگتا جیسے تنور سے نکل کے آئی ہے۔ فاصابها من ذلك ضرا، بہت تکلیف ہوئی، زوجین مشورہ کرتے ہیں چلو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی غلام دے دیں اور لونڈی دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہ اتفاق سے گھر میں نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کو سارا قصہ سنایا، واپس آ گئے، سرتاج رسول تشریف لائے، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ الا ادلک علی خیر مما سألتما،
تم نے غلام مانگا ہے کہ باہر کے کام کر دے اور لونڈی مانگی ہے کہ گھر کے کام کر دے؟ میں ان دونوں چیزوں سے بہتر تمہیں ایک حل نہ بتا دوں؟ بلا یا رسول اللہ، وہ کون سا حل ہے؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. یہ خادم آئے گا کام تو کر دے گا، لوڈی آئے گی کام تو کر دے گی، لیکن تم ایسا کرنا سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. وہ کام کرے گے کام ہوگا، تم تھک ہار کے یہ پڑھو گے کام بھی ہو جائے گا اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے مہنگی کون ہے؟ آج گھر اجڑتے تو کیوں؟ میں کھانا پکاؤں، میں کپڑے استری کروں؟ تیری سعادت ہے اے بیٹی کہ تیرے ہاتھ سے کوئی کھانا پکے گا، کھانا کھانے والا 5 نمازیں پڑھے گا، دنیا جہان کو دین کی بات بتائے گا، اسلامی تجارت کو بازار میں فروغ دے گا. گھر بیٹھی اس کے پورے عمل میں تم شریک ہو، جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی بغیر محنت کے آپ کے نامہ اعمال میں بھی اتنی ہی لکھی جائیں گی. من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، جو نیکی کے لیے سبب بنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا اصول سمجھایا. تیسرا اور آخری اصول، مرد کو چاہیے کہ حسن معاشرت کرے. حسن معاشرت کا مفہوم کیا ہے؟ زندگی کے 4 دن ہیں، اس کو خوبصورت بنائے. کسی چھوٹی سی بات کو، جو بیوی کی بات ہے، انسان ہے اس سے بات تو ہو سکتی ہے، اس کی بات کو پہاڑ نہ بنا لے. حسن اخلاق، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا ہے دل بھی بڑا رکھے. لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بها آخر. اگر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی میں ایک عیب ہے، ایک کمی ہے، ایک کوتاہی ہے، اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا. بغیر اچھائیوں کے اس کو لے کے کیسے آیا؟ آخر بڑی خوشی سے گیا تھا اور بہت سارے معزز لوگوں کو ساتھ لے کے گیا تھا. اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں آ گئی ہے اس کی قباحتیں بیان کرے یا اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے یا انسانیت کے دائرے سے نکلتے ہوئے حیوانگی دائرے میں داخل ہو کے دھکے مار کے گھر سے نکالے. یہ شریعت نے حکم ہی نہیں دیا. فرمایا اگر تم نے تربیت بھی کرنی ہے فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انسان ہے اس کے احترام کو باقی رکھو، گھر میں ہی رکھو، گھر سے باہر نہ نکالو. ہاں کلام ختم کر لو، بہت بڑی آزمائش ہے، کلام نہ کرو، تربیت ہے. اسے بستر الگ کر لو، تربیت ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی تربیت نہیں ہے کہ جس طرح جانور کو دھکا دے کے باہر نکالا جاتا ہے کسی انسان کو بھی دھکا دیا جائے. یہ اس وقت باتیں سامنے آتی ہے جب انسان حیوانی دائرے میں داخل ہوتا ہے اور انسانی دائرے سے نکل جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ یہ عقل سے کام لیتا ہے، یہ اپنے احترام کو بھی باقی رکھتا ہے اور دوسرے کا احترام بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. لوگوں تم میں بہترین وہ نہیں ہے جو دوستوں کے معاملے میں بہتر ہے، تم میں بہترین نہیں ہے وہ جو کاروبار میں بہتر ہے، تم میں بہترین وہ نہیں ہے کچھ دنیا میں مقام لیے بیٹھا ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے. اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. سرتاج رسول فرما رہے. اور حالت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسود نے سوال کر دیا ماذا يصنع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، سرتاج رسول کے معمولات مبارکہ کیا تھے گھر میں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان فی مہنۃ اہلہ، ہم تو خدمت کرتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. لیکن آج کیا کہیں، آج ہم نے ریگولیشنز ایسے بنا لی ہے، کہتے جی مینرز یہ ہے، ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ بس بیوی کو اپنے پاؤں تلے رکھو،
اس کو جوتی سمجھو. اور کہنے والے نے سچ کہا، جو بیوی کو جوتی سمجھتا ہے خود بھی تو پاؤں ہی ہے نا، اور جو بیوی کو تاج سمجھتا ہے خود بھی تو سر کی طرح بلند ہی ہے نا. تو یہ سوچ کی بات ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہشات کا احترام کر رہے ہیں. عائشہ فرماتی ہے کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم العب بالبنات وهن اللعب. میں اللہ کے رسول کے پاس آئی، اس وقت بھی میرے پاس چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی، میں اس وقت بھی کھیلا کرتی تھی. اور میری پڑوسن آ جاتی، ہم کھیلتی ہوتی. فَإِذَا دَخَلْ، جب اللہ کے رسول داخل ہوتے، يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ، تو ساری بچیاں بھاگ جاتی. تو سرتاج رسول کیا فرماتے؟ فَيُسَرِّبُهُنَّ، کہتے بلاؤ ان کو، چلو آپ نے کھیلنا ہے، اپنا کھیل مکمل کر لو. احترام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز خواہشات کے احترام کو فروغ دیا ہے. اور اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس طرح وہ حسن معاشرت کرتا ہے، اس کو بھی چاہیے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کو ٹینس ہونا پڑے، اس کو پریشان ہونا پڑے. بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو زندہ کرے. کیسی سنت؟ جب وہ اللہ کے رسول سخت پریشان تھے تو ورقہ بن نوفل کے پاس کون لے کے گئی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح تسلی دی، کس طرح آپ کی پریشانی کو کنٹرول کیا، اور کیسی ان کے ساتھ محبت ہے. غار حرا میں سرتاج رسول بیٹھے ہیں، اور یہ روایت پڑھ کے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کس طرح کھانا پکایا ہوگا، ٹفن میں بند کیا. میں ٹفن بول دیا اس وقت تو شاید کیا تھا، برتن کے لفظ آتے ہیں. گھر سے کھانا پکایا، اور آج سارے نوجوان بیٹھے ہیں. ویسے تو غار حرا میں جانا کوئی سنت نہیں ہے، نہ آپ نے حکم دیا ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی غار حرا میں جانا چاہے تو نوجوان کی جوانی جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں. پہاڑ ہے. کس طرح وہ عورت ذات گھر سے کھانا پکا کے چلی. اللہ تعالیٰ کو یہ محبت، یہ خدمت اتنی پسند آئی، جبریل کو بھجوا دیا. وہ ابھی نہیں پہنچی، جبریل ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے غار حرا میں پہلے پہنچ گئے، اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ آ رہی ہیں. فی یدها اناء فیہ ادام او شراب، ایک ایسا برتن اس کے ہاتھ میں ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے. اس سے میں نے ٹفن کا نام لے لیا. جب آ جائے فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، اس کو کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. اتنا بڑا انعام. فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، اور میں سرتاج ملائک ہوں، مجھ جبریل کی طرف سے بھی کہہ دینا کہ خدیجہ تجھ کو سلام ہو میری طرف سے بھی. ابھی رکا نہیں پیغام. فبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب. یہ پہاڑ پہ چڑھتی آ رہی ہے، پہاڑ پہ چڑھنے والوں کو پتا ہے سر چکراتا ہے، اور سر میں درد ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. اس کو ساتھ خوشخبری بھی دے دینا تیرا جنت میں ایسا گھر بنا دیا ہے جہاں نہ کبھی سر درد ہوگی نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی. یہ مقام عورت کو لینا چاہیے. اور مجھے رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یاد آ گئی. کیسی بیٹی؟ خالد، جن کی طبیعت بڑی گرم تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کچھ سخت سست سنا دیتے تھے. اور رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. ایک دن گھر میں آئے، بہت سنائی، اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، ذکر میں مشغول ہے. سبحان اللہ، ایک طرف سے بری باتیں ہو رہی ہے یا بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف سے ذکر ہے. ان کو اور غصہ آ گیا. کہتے ہیں اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ اپنے بھائیوں کو بتا کے میرے ساتھ کچھ کرواؤ گی؟ فتبسمت، مسکرائی اور کہتی ہے لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش بیٹھی ہوں کہ آپ نے کوئی غلط بات کہی ہے، اگر کہی ہے تو آپ نے کہی ہے، نہ اس لیے بیٹھی ہوں کہ میں شکایت کروں گی جا کے. اب
میں شکایت کیسے کروں؟ انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال. آپ کی مردوں کی باتیں ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پھول بنایا اور ان کا مطلب خوشبو دینا ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری پورا کر سکتی ہیں، مردوں کی باتوں میں آنے کی ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. 24 سال تک یہ شخص زندہ رہا، دوبارہ اس کی زبان پہ کوئی لفظ نہیں آیا اس عورت کے بارے میں. کس کی حکمت اور دنائی سے یہ گھر روضۃ غنا، یہ باغیچہ بنا؟ اس عورت کی حکمت اور دنائی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة فی الدنیا زوجها، لا تؤذی امرأة فی الدنیا زوجها الا قالت زوجته من الحور العین قاتلک اللہ انما هو دخیل عندک یوشک ان یفارقک الینا. جو عورت اپنے گھر والے کو تنگ کرتی ہے تو جنت کی جو حور اللہ نے تیار کی ہوتی ہے وہ آسمان دنیا پہ جھانک کے کہتی ہے اللہ تیرا برا کرے، تیرے ٹکڑے ہوں، تو کیوں اس کو تنگ کر لیے؟ اس کی مہمان نوازی ہم ہی کر کے دکھائیں گی جنت میں. آخری گزارشیں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی گزارش، نیک گھر بن جائے، خواہش تو ہوتی ہے کہ گھر خوبصورت ہو اور اس میں چیزیں بھی خوبصورت ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے لیے 2 گلدستے بھجوائے ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو قبول کر لیں گے آپ بھائی؟ کون سے 2 گلدستے ہیں؟ علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلها. حسن اخلاق پہلا گلدستہ، اور خاموش رہنا، شرافت اختیار کرنا دوسرا گلدستہ. اور ساتھ اللہ کے سامنے قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم کائنات میں کسی نے ایسا تجمل اور خوبصورتی اور خوبصورت گلدستے کسی نے آج تک حاصل کیے ہی نہیں ہے، کسی نے کیے ہی نہیں ہے. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل يستغر بعيوب الناس ويترك عيوب نفسه فاعلم انه قد مكر به. جس شخص کو گھر میں دیکھو، باہر میں دیکھو، لوگوں کی عیب ٹٹول رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یقین کر لو کہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے، اب اللہ اس کو چھڑائے گا. قد مكر به، یہ اب پھنس گیا ہے، شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے، اب یہ چھوٹے گا تو اللہ کی رحمت سے چھوٹے گا جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا. اپنے عیبوں کو دیکھتا نہیں، لوگوں کے عیب ٹٹولنا یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے. اس لیے ابراہیم النخعی فرمایا کرتے تھے لا تجالسوا اہل الاہواء، جو خواہش کو پورا کرنے والے ہیں، دین کی سمجھ نہیں، خواہشات کو مقدم کرنا چاہتے. یہ خواہش ہے نا، اس کو برا کو، اس کو برا کو، اور دین کیا کہتا ہے؟ زبان کی حفاظت کرو. ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. فَإِنَّ مُجَالِسَتَهُمْ تُذْهِبُ بِنُورِ الْإِيمَانِ، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے. وَتُسْلِبُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ، چہرے کی رونقیں انسان کی اڑ جاتی ہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَتُذْهِبْ وَتُسْلِبْ بُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے ایسی مجلس سے. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی عقل مندی کی یہ علامت ہے کہ اس کی زبان پہلے ہے کہ دل پہلے ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا لسان المؤمن من وراء قلبی، مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، جو صحیح بات ہو وہ کرے گا، نہیں تو چپ رہے گا. اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، دل سوچتا اس وقت ہے جب وہ بات کر چکا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے. اصلح نفسک یصلح لک الناس، تم خود سیدھے ہو جاؤ، ساری دنیا سیدھی ہو جائے گی. نعیب زماننا والعیب فینا وليس العیب فی الزمان سوانا. ہم لوگوں پہ عیب لگاتے ہیں، شاید ہم ان سے برے ہوں، اور شاید کہنے والا کہتا ہے کہ جتنے ہم برے ہیں ہمارا نام ہی عیب رکھا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اور نیک لوگوں کی بات میں سنا دوں، وہ تو کہا کرتے تھے
فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبعت بعدك حين يراني لكن سترت معايبي ومخالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. اللہ کی قسم میرے اندر اتنی کمیاں ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو مجھ سے مسافہ کرنے والے مسافہ کرنے سے انکار کر دیں. لیکن میرے مالک تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو نے چادر ڈالی ہوئی ہے، اور حلم و بردباری سے تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے. مجھے معاف کر دے اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جس کا تجھے پتا ہے لوگوں کو پتا نہیں. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابدين. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، لیکن جب بھی بات کرتا ہے میں اچھا ہوں وہ برا ہے، میں جنت میں جاؤں گا وہ جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ. اللہ کے رسول تو یہودی اور عیسائیوں کو بھی اسلام کی نعمت دلوا کر جنت میں لے جانے کی سوچیں، اور ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کافر اور جہنمی بنائیں. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ فلاں جہنم میں جائے فلاں جہنم میں جائے، اس کے اور ابلیس کے فکر میں فرق کیا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان بھی تو یہی کہتا ہے کہ آؤ جہنم کی طرف. اگر کسی مسلمان کی فکر یہ پیدا ہو جائے کہ میں نے لوگوں کو جہنمی بنانا ہے، اس کے اور ابلیس کے فکر میں فرق کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری تو یہ ہے لوگوں کو جنت کی راہ دکھائے. سرتاج رسول کا امتی ہے، جنت دکھائے. اور کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی دکان سجاتا ہے. اگر اپنی دکان کے پٹے پہ بیٹھ کے وہ سارا دن باس ہی کرتا رہے، فلاں اس کی دکان تو ایسے ہی ہے، فلاں اور چھوڑو جی اس کا تو ریٹ ہی اچھا نہیں ہے، وہ نہیں جی اس کی تو لوکیشن ہی اچھی نہیں ہے. جتنے گاہک کسٹمر آئیں گے وہ بھی کہیں گے یہ جو ہے باتیں کرنے والا یہ کسی اور کے پاس چلتے ہیں، اس نے ہمارا وقت ہی ضائع کرنا ہے. تاجر کامیاب ہوتا ہے جو اپنی دکان سجاتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتا. کہتے ہیں میری دکان کیسے خوبصورت بن سکتی ہے، اس میں اٹریکشن کیسے پیدا ہو سکتی کہ دیکھنے والا ایک مرتبہ بیٹھ جائے صحیح تو پھر اٹھے گا نہیں. یہ ہے کامیاب تاجر. کیا مطلب؟ کل تاجر من وراء تجارتی کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. ہر روز انسان اٹھتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا بھی ہے خریدتا بھی ہے. کوئی آزاد کرتا ہے جہنم سے، کوئی پھنس جاتا ہے. اور ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتے ہیں. مومن کی بھی تجارت جنت کی تجارت ہے. کیسی تجارت؟ وہ سوچتا ہے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے وہ دور ہو جائے تاکہ دکان سج جائے. میں سستی کر رہا ہوں نماز میں، دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. مجھ سے جھوٹ بولا گیا، استغفر اللہ، اللہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں. غلط بات ہوگی، استغفر اللہ، یا اللہ پچھلی معاف کر دے، آئندہ سے میری سچی تھا. دکان خوبصورت بناتا ہے تاکہ اس کی دکان جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہو. میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. مومن کو تو یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ اس کی شخصیت مشہور ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ پسند کرتے ہیں جو متقی ہو، جو دل کا غنی ہو، جو لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہو. میری اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک کی صلاحیتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پوری کلام کا خلاصہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کی دیتا ہوں. ان للحسن ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق. لوگوں جو ان باتوں پہ عمل کرتا ہے 5 نقد انعامات اس کو ملتے ہیں. اس کا چہرہ بارونق بن جاتا ہے، اس کے دل میں نور اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا جسم دیکھنے میں تو کمزور ہوتا ہے لیکن طاقتور بن جاتا ہے. 10 لوگوں کا کام کرتا نظر آتا ہے. اور اس کا رزق تھوڑا بھی ہو وہ باعث برکت اور رحمت بن جاتا ہے.
اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور جو برائی پہ چل نکلتا ہے اس کے چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل میں بھی تاریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، مال ہونے کے باوجود روتا نظر آتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بڑا طاقتور نظر آتا ہے لیکن لاغر نظر آتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت ہی ہوتی ہے، بغض ہی ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہی بنیادوں کو اور انہی اصولوں کو اپنی زندگی کا محور بنایا اور پھر اس کے تسلسل کو آگے بھی چلایا. کیوں چلایا؟ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا مقام بلند ہوگا. بندہ کہے گا یا ربی انا لہذا، اللہ یہ مقام مجھے کیسے مل گیا، میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا. جواب ملے گا باستغفاری ولدک لک، تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی، استغفار کیا، ہم نے پہاڑ بنا کے تیرے نام اعمال میں شامل کر دیا. بچوں کی تربیت، کیسی تربیت؟ ایک ایک پہلو پہ غور. آج ہم تو کمزور لوگ ہیں، جب خوشی کا موقع آیا بیٹے کو ریشم کا لباس پہنا دیتے. ادھر حجاج ابن حسان کیا کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا، بیٹے نے ریشم کا لباس پہنا، چھوٹا بچہ. اب چھوٹے بچے کو کیا کہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ کے ہر بات کو ٹال دیتے ہیں، بے سمجھ ہے. اور آج کل تو 40 سالہ بچے بھی بے سمجھ ہی ہوتے ہیں بیچارے. جب آئے فمسح رأسه، انس رضی اللہ تعالیٰ نے سر پہ پیار دیا، وبرک، اور برکت کی دعا کی. جب دیکھا فلما دنا من عبد اللہ، جب بچہ قریب ہوا دیکھا کہ اس کے بال ایک طرف سے بڑے ہیں ایک طرف سے چھوٹے ہیں. کہتے ہیں یہ کیا؟ قصوا هذين، ان کو کاٹو. اترکوه کلہ او احلقوه کلہ، یا تو سارے مڈوا دو یہ سارے چھوڑ دو. یہ میری اور آپ کی خواہش ہے کہ یہ پیالہ کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا؟ فإنها زی اليہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے. اور کس کا محاسبہ ہو رہا ہے؟ چھوٹے بچے کا. پہلے پیار دیا، برکت کی دعا کی، پھر اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا. دیکھنے والا سوچتا ہے اخلاق نہیں ہے، بچے کو کیا پتا، لیکن جھنجھوڑا کیوں؟ اس کے لانے والے کو سمجھ آ جائے یہ کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ریشم کا لباس پہنا کے بچے کو بھیج دیا. کہتے مرحبا بابنی، میرے بیٹے مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. فلما دنا من عبد اللہ، جب قریب آئے شقہ نصفین، اس کی قمیض کو پھاڑا. کہتے جاؤ قل لامک فلتلبسک غیرہا، جاؤ اپنی ماں سے جا کے کہو کوئی اور لباس پہنائے. مومن مردوں پہ ریشم حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسے کی. آج ایک بچہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، نماز جاری ہے، پڑھائی جاری ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے. مجرم ہیں یہ لوگ جو ان امانتوں کو ضائع کرتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی اولاد ان کا گریبان پکڑے گی کہ تم نے ہمیں ضائع کیا. یہ نعمتیں ہیں. الولد ثمرۃ القلب، اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد یہ دل کا پھل ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے. مجبنہ، مبخلہ، محزنہ. دنیا میں اولاد بندے کو بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی، اور اگر اس کی تربیت نہ کی تو قیامت کو غمگین بھی کروائے گی. یہی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تربیت یہ کی. چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا. عمرو بن ابی سلمہ کھانا کھا رہا ہے، وتطیش فی الصحفہ، کہتے ہیں میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو سرتاج رسول کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی، بیٹے کل بسم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کل بیمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے مت کھاؤ. صحابی کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، پھر پوری زندگی میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا، سامنے سے ہی کھایا اور دائیں ہاتھ سے ہی کھایا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اس اولاد جو نعمت ہے اس کی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اذا كان رب البيت بالضف ضاربا
فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، اگر ماں باپ دف بجانے والے ہوں تو بیٹے بیٹیاں رقص کرنے والی ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ماں باپ کو یہ فکر پیدا ہو کہ ہم نے جنت میں اکیلے نہیں جانا، اپنی اولاد کو لے کے جانا ہے، تو پھر وہ سحری پہ اٹھ اٹھ کے دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر ایک ایک پہلو پہ غور بھی کرتے ہیں۔ سرتاج رسول تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، مہمان آیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے گھر، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے لیٹ گئے، آ کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہا، پوچھا اصلی الغلام، یہ بچہ نماز پڑھ کے سویا ہے؟ آج اکثر اولاد خراب ہوتی ہے تو خالہ کے ہاتھ سے خراب ہوتی ہے، بسد احترام، یہ لوگوں کا ایک ویو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ماں اگر پابندی کرواتی بھی خالہ کہتی چھوڑو تھکا ہوا ہے۔ اور میں حیران ہوں اسحاق الفزاری کی بات پہ، جب انہوں نے سوال کیا کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ بچہ جو ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہ جائے، ما حد الطفل الذي يستأذن، کتنے بچے کو کسی کے گھر جاتے وقت اجازت لے کے جانا چاہیے؟ تو وہاں امام اوزاعی نے جواب کیا دیا؟ 4 سنین، 4 سال کے بچے کو یہ سینس دینی چاہیے، جب کسی کے کمرے میں گھر میں جائے تو نوک کر کے جائے۔ آج 40 سالہ بچہ بھی آتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ میری فرسٹ کزن کا گھر ہے، یہ میری سیکنڈ کزن کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی پاک باز دنیا میں پیدا ہوا؟ کوئی متقی پیدا ہوا؟ اور اس کے فرامین ہیں کہ اپنے والدہ کے گھر میں بھی جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹاؤ پھر داخل ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تربیت بہتر فرمائے تاکہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت بہتر کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولاد کو اللہ نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونق بنائے، اور جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تقوی نصیب فرمائے، ان کو آزمائشوں اور فتنوں سے بچائے، اور بے روزگار کو تمنگر بنائے، مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ جس طرح آج ہم اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ساتھیوں کے پاس ٹائم کافی ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
فانصرنا على القوم الكافرين. آپ نے محسوس کیا ہوگا اذان ہو رہی ہے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے. میں پہلے گزارش کروں گا کہ اذان کا جواب دے دیجئے تاکہ میں ایک بات ضروری آپ کے سامنے پیش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کی وضاحت کیا کرتے تھے. آپ کے پاس آپ کی زوجہ مطہرہ آپ کی بیوی تشریف لائیں اعتکاف میں. جب آپ ان کو الوداع کرنے جا رہے تھے تو اسید بن خضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما دونوں گزر رہے تھے. فرمایا لا رسلکما، رک جاؤ. کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا. کہ ان هذه صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں کیسے خیال آ سکتا ہے؟ ہم تو اس لیے جلدی سے نکلے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اپنی بیوی طاہرہ مطہرہ سے. فرمایا سنو، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان اس طرح چلتا ہے انسان میں جس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی ہے. میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی تو میں نے بھی تلاوت کو جاری رکھا. اذان ہو رہی تھی تاکہ آپ کو یہ مسئلے کی وضاحت کر دی جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اذان کہہ رہے تھے تو ان کو غلام کو آواز دی اور ایک بہت مہم مسئلے کے لیے اذان کہتے کہتے حکم دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو اور قرآن کی بات ہو رہی ہو تو پھر اس کو مکمل کر کے اذان کا جواب دے دیا جائے. اذان ہوتے ہوتے گفتگو ضروری ہو تو وہ ہو سکتی ہے. اور میں اس بات کی تردید بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کا یہ ذہن اور میسیجز بھی آتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہوتی گفتگو کرتا ہے تو وہ بری موت مرتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے، وہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے دل میں یہ شک نہ پیدا ہو کہ دیکھو بات تو دین کی ہو رہی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور اس کو سننا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگلی بات بھی بتا دوں، اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد درود پڑھنا، اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کو اس کی شفاعت کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کے نصیبے میں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.